السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کریم اردو زبان میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے اور ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ آمین۔ اور اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ پیارے ساتھیو، ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں کہ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ، ہم نافرمانی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اب آگے شروع کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا۔ شکریہ پیارے مالک، اور ہمیں اس نشانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، سو انہوں نے کہا، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ آمین۔ اللہ پاک ہم بھی آپ کی عبادت کریں، ہماری مدد فرمائے، اور یوم آخرت کی امید رکھو۔ آمین۔ اللہ پاک ہم بھی یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سب رکھے۔ اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ آمین۔ اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم خود بھی فساد انگیزی نہ کریں اور ہم پر بھی کوئی فساد انگیزی نہ کرے۔ اللہ کرنے سے، سہنے سے، دیکھنے سننے سے محفوظ فرمائے۔ اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ڈالا، پس انہیں بھی زلزلہ کے عذاب نے آ پکڑا۔ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ سو انہوں نے صبح اس حالت میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑے تھے۔ اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور عاد و سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے۔ اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، حالانکہ وہ بینا و نادا تھے۔ اللہ ہم آنکھوں والے ہیں، دیکھنے سمجھنے والی آپ نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ہمیں کوئی اپنی راہ سے نہ بھٹکا سکے۔ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان جن انسی ہر اس مخلوق سے جو آپ کی راہ سے ہٹاتی ہے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام درود السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ بے شک پیارے مالک، آپ کی گرفت سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یا اللہ ہم تکبر، غروری اور مغروری اور سرکشی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا۔ اللہ ہم گناہوں سے توبہ پڑھتے ہیں، ہماری بخشش فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں گناہوں میں پکڑ نہ کریں ہماری۔ اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی۔ اے اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے آ پکڑا۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دسا دیا۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، بے شک پیارے مالک، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔
ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سے مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ اے اللہ پاک انہیں سمجھ عطا فرما دے، وہ جان سکیں۔ یا اللہ پاک ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں۔ بے شک پیارے مالک، اللہ اس سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک پیارے مالک، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ شکریہ پیارے مالک، ہمیں سمجھ آ جائے پیارے مالک، اور ہم عمل کر سکیں پیارے مالک، ہم برائیوں سے باز آ جائیں پیارے مالک، ہم نیکی کما سکیں پیارے مالک، جو ہمارے آگے بھی کام آئے اور یہاں پر بھی۔ اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ ہمیں اہل علم والوں میں شامل فرمائے، ہمیں علم عطا فرمائے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پیارے مالک، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانی ہے۔ بے شک پیارے مالک، بے شک ہمیں ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے جو بھی بنایا ہماری خاطر بنایا۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، ہمیں کسی سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، کسی احسان کو نہیں جھٹلاتے۔ اے اللہ سب کے لیے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ جو کچھ ہمارا دوسرے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، وہ اپنی عزت قدرت و طاقت سے ہمیں واپس عطا فرما دیں، کیونکہ وہ آپ کا عطا کیا ہوا آپ کے فضل کرم اور انعام میں سے تھا، اور ہمیں جو بھی چاہیے ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں، ہم اور کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک آپ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا اپنے سوا، ہم آپ کے بڑے احسان مند شکر گزار ہیں۔ یا اللہ ہمیں جو چاہیے ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کسی غیر سے نہیں مانگتے، کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور مخلوق کی پوجا نہیں کرتے آپ کے سوا۔ یا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے احسان فرمایا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین پیارے مالک، ثم آمین۔ یا اللہ ہم جو بھی عبادت کریں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کر اے اللہ اس عبادت کو اپنے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد حبیب خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور ان کے تمام ایمان لانے والے رشتوں کو، اور تمام پیغمبروں کو، اور ان کے تمام ماننے والے رشتوں کو۔ اے اللہ تمام آپ نے بڑے بلند رشتوں والوں کو ثواب عظیم عطا فرمائے، اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یا اللہ پاک جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے جانے والے ہیں، ہمارے ننیال ددگیال سسرال میں جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، انہیں جن لوگوں نے بھی ہم پر احسان کیا، کوئی نیکی بلائی کی، یا اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے، ہمارے پیروں مرشدوں استادوں کی، ہمارے ہر طرح کے رشتوں کی خیر فرمائے، سب کو ثواب عطا فرمائے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے ساتھی، دعا میں آمین۔